اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ کے سامنے پہلے ایک دو مرتبہ آئی ہے کہ اسلام کے عقائد میں چند عقیدے بڑی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ وہ عقائد ہیں جن کی تعلیم تقریباً ہر نبی نے دی ہے. ہر بنیادی عقیدہ ان میں توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. گزشتہ آیات کے اندر آخرت کے حوالے سے کچھ الفاظ آئے تھے کہ ان الساعہ لآتیہ، قیامت یقیناً آئے گی، اور مختلف دلائل تھے. آج جو آپ نے آیات سنی ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اسی ضمن کے اندر توحید کے بارے میں دلائل ہیں، اور آخرت کے حوالے سے بھی کچھ آیات آخر کے اندر آئیں گی. وہی بنیادی عقیدہ ہے. یہی دو تین چیزیں اگر انسان کی سمجھ میں آ جائیں اور اپنے دل میں ان باتوں کو انسان پختگی سے بٹھا لے تو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اصل بنیاد یہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اور ایک بعض مقامات پر علماء نے ایک بات نقل کی ہے، آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، بعض احادیث میں بھی ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، ہم سنتے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لی جائے تو گویا پورا قرآن پاک پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ فضیلت مل جائے. ظاہری بات ہے وہ پورا ثواب تو نہیں ہو سکتا، کہاں وہ ہزاروں الفاظ، لاکھوں، کہاں وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص کی، لیکن فضیلت مل جائے گی پورا قرآن پڑھنے کی. اس کی اصل وجہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بعض حضرات نے سمجھانے کے لیے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا
کہ پورا قرآن پاک کا خلاصہ اس میں 3 بنیادی عقیدوں پر بہت زور دیا گیا، توحید، رسالت اور آخرت۔ گویا توحید ان میں سے 1/3 ہے، 1/3۔ اگر آپ دیکھیں 3 حصوں میں سے ایک حصہ توحید کا ہے۔ سورہ اخلاص میں آپ غور کریں، پوری سورہ اخلاص میں صرف توحید ہی توحید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پوری صورت میں یہی ہے۔ تو گویا 1/3 ہو گیا، آپ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں 2/3 ہو گیا، تیسری دفعہ پڑھا تو مکمل ہو گیا۔ تو گویا 1/3 مضمون کو آپ 3 دفعہ اگر دہرا لیں گے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہو جائے گا۔ بعض رات نے وہ حکمت لکھے، باقی واللہ عالم۔ تو یہ جو توحید، رسالت، آخرت کے بنیادی دلائل ہیں، انہی میں سے آج کی آیات جو آپ نے سنی ہیں اس میں کیا مضمون ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور ہم روز پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی بھی توفیق دے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام حاصل کر سکو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا نظام ہے، اگر کبھی غور کر کے دیکھیں پوری کائنات کے اندر۔ وہ اس کے طلوع غروب کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں رکھا ہے، ایک اس کا نظام ہے کہ ایک وقت آتا ہے، رات آتی ہے، سارے جانور، چرند پرند، رات آنے شام کے سارے خاموش، خود بخود وہ اپنے گھونسلوں میں، اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ انسان کا بھی تقریباً معمول یہی ہے کہ رات آئی، اب سکون کے لیے چل پڑے۔ اب اگر رات نہ ہوتی خدا نخواستہ، یا ہر شخص کے معمولات جیسے صبح و شام کے مختلف ہیں، سونے جاگنے کے بھی الگ الگ ہوتے، تو ظاہری بات ہے یہ سارا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے رات اس لیے بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن بنایا، دن کو کیا بنایا؟ بڑا روشن۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دن اور رات صرف ایک بنیادی اگر دلیل دیکھ لو کہ دن کو اس لیے بنایا، رات کو اس لیے بنایا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے لوگوں پر۔ لیکن بات وہی ہے، اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں، شکر پھر بھی نہیں کرتے اکثر لوگ۔ اتنی بڑی چیز ہمارے ہاں آج کل معذرت سے شکر کا مفہوم ہم نے بڑا محدود سمجھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس تھوڑا سا زبان ہلا لی، یا اللہ تیرا شکر ہے، بس شکر ادا ہو گیا۔ خالی زبان ہلانے سے وہ شکر کا صرف ایک عضو آپ کا شکر میں لگا ہے، زبان، حالانکہ انسان کا شکر ہر عضو سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ شکر کی بہترین صورت نماز ہے۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں انسان کا ہر عضو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، کیا ہاتھ، کیا وہ، بالکل اپنی جو سب سے بلند ترین چیز ہے اس کو عاجزی میں زمین پہ ٹکاتا ہے، اور پھر پکارتا ہے سبحان ربی الاعلی، ہاں پاک ہے، برتر ہے میرا رب جو ہر چیز سے برتر ہے۔ وہ جب بار بار ادا کرے گا، یہ ہے شکر کی کیفیت۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرے، لیکن وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، اکثر لوگ شکر کرتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید نشانیاں اگر سننا چاہتے ہو تو کون ہے اللہ؟ آگے ان 2 آیتوں میں بہت تفصیل کے ساتھ آگے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا؟ وہ تمہارا رب وہ ہے جو اللہ ہے، اللہ بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، ہر چیز کا خالق بھی ہے، اس کے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں۔ 4 بڑی نشانیاں۔ وہی اللہ ہے، تمام چیزوں سے، تمام عیوب سے پاک، تمام صفات، اچھی صفات اس کے اندر موجود، اور پھر وہ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ رب بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا رب کہتے ہیں مربی، تربیت کرنے والا۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ ہر چیز کا، صرف تمہارا نہیں، ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ معبود بھی وہی ہے۔ اب انسان سوچتا ہے جب سارا کچھ وہی ہے، اگر اس کو چھوڑ کر کوئی کسی دوسری طرف چل پڑے تو آپ یہی کہیں گے نا آگے فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ دینے والا وہ ہے، کرنے والا وہ ہے، سورج چاند اس نے بنایا، رات اس نے بنائی، دن اس نے بنایا، اور اس لیے بنایا تمہارے لیے، سب کا خالق وہی ہے، معبود بھی کوئی نہیں، پھر تم کہاں جائے بہ کے جا رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی یہی لوگ نہیں بہک رہے، كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ایسے ہی بہکائے گئے وہ لوگ بھی جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، سنی انسنی کر دے گا، اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آئے گا۔ آگے اللہ کی قدرت کی مزید نشانیاں سنو۔ یہ ساری نشانیاں وہ ہیں جو بڑی عام فہم،
اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، کیا بنایا؟ قرارن، رہنے کی جگہ. ہم کہتے ہیں نا قرار پکڑ لو، کسی جگہ رہنے کی جگہ. اب آپ غور کیجئے گا، میں صرف ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں، بڑی تفصیل آپ جانتے ہیں، بہت علماء نے اس کے اوپر تفصیل لکھی. زمین کو اللہ نے رہنے کی جگہ بنایا. یہ زمین کی جب آغاز ہوا، حدیث کے اندر آتا ہے جب زمین بنائی گئی، اللہ نے زمین بنائی تو اس کے اندر بہت زیادہ حرکت تھی. یعنی اللہ معاف فرمائے زلزلے کی سی کیف ہل رہی تھی، اس میں کوئی شخص رہ ہی نہیں سکتا، نظام چل ہی نہیں سکتا، انسان کی زندگی ممکن نہیں. پھر اللہ جل شانہ نے مختلف علاقوں میں پہاڑ بنائے، اور قرآن میں دوسری جگہ ہے والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنایا، کیل. جیسے کوئی چیز ہل رہی ہو، کیل گاڑ دیں، ادھر ادھر گاڑ کے اس کا بالکل آپٹ کر دیں. بالکل زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے، والجبال اوتادا، میخیں بنا دی. اللہ نہیں بنائی. تو اللہ نے زمین تمہارے رہنے کے لیے بنائی. پھر آپ غور کریں، جتنے جاندار ہیں، انسان ہے، انسان کی نسل جاتی ہے نا، ایک نسل آئی، دوسری گئی، وہ جو نسل ختم ہوتی ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ زمین میں. خدا نہ خواستہ یہ جاندار انسان کو زمین میں دفن نہ کیا جاتا تو اللہ بچائے اتنا تعفن ہو جاتا کہ انسان کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. اللہ نے زمین کو اتنا وسیع بنایا، زمین اپنی گود میں سارا کچھ لے لیتی ہے. اور پھر جتنی ضروریات ہیں آپ کی، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ پھل ہوں، حتیٰ کہ خزانے ہوں، وہ سب کے ساتھ نکلتے بھی کہاں سے؟ زمین سے ہی نکل رہے. تو اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کے لیے بنایا، اور اتنی یعنی آسان بنائی. اور آپ جانتے ہیں کہ زمین اوپر کی لیئر بہت سخت ہے. اگر سخت نہ ہوتی تو یہ جو بڑی بڑی بلڈنگ اور ان کی بنیادیں زمین نے پکڑی ہوئی ہیں، وہ کیسے زمین پکڑتی؟ اور ساری ایسی لیئر نہیں ہے، تھوڑا سا ڈرل کر کے اور نیچے چلے جائیں پانی، اور نیچے چلے جائیں کچھ اور، پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے خزانے رکھے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تمہارے لیے بنایا. اور والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو کیا بنایا؟ چھت. اور پھر چلو زمین آسمان، تم کہتے ہو جی زمین آسمان دور ہے، ساری چیزیں چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھ لو. وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، اور صرف بنائی نہیں، فاحسن صورکم، کیا بہترین صورت بنائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، حسین ترین مخلوق بنایا. لیکن بنایا کیسے؟ وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی، اس کے بعد زمین سے ایک اور چیز بھی بنائی، کیا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہارے لیے اللہ نے رزق دیا پاکیزہ. اور یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ طیب کا لفظ اگر حلال و حرام میں استعمال ہو تو پھر اس سے مراد ہوتی ہے پاکیزہ چیز، حلال چیز. لیکن اگر کھانے پینے کے اندر اس کے ساتھ حلال و حرام والا کوئی ایسا مضمون نہ ہو، پھر طیب کا ایک معنی ہوتا ہے مزیدار، عمدہ. آپ دیکھیں دیگر جو مخلوق ہے وہ مفردات کھاتی ہے. مفردات کا مطلب ایک ہی چیز. اب درندہ وغیرہ ہے، شیر چیتا ہے، وہ اگر گوشت کھور ہے وہ اس چارے کی طرف کبھی منہ نہیں مارے گا. گھاس وغیرہ اس کو کبھی خراب نہیں کرے گا، کھائے گا ہی نہیں وہ. اور جو گھاس کھانے والا جانور ہے وہ کبھی گوشت کی طرف نہیں جائے گا. لیکن اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بڑا عمدہ پھل ہے، وہ آپس میں ملاتا بھی ہے، مکس بھی کرتا ہے، ذائقے بھی بناتا ہے. یہ سب دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. سکھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور انسان کے لیے بنایا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ شکر ادا کرے. اچھا، یہ سب بیان کرنے کے بعد پھر کہا گیا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا اللہ اور رب. اور بے اختیار انسان کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بہت ہی برکت والا ہے اللہ جو کہ رب العالمین ہے. اب توحید کے دلائل سنتے جو کون سا اللہ؟ جو کہ زندہ بھی ہے، اس کے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں ہے. اب جب اتنی تفصیل سن چکے ہو تو واقعتاً نتیجہ یہی ہونا چاہیے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس تم اسی کو پکارے و خالص کرتے ہوئے دین کو، اسی کے لیے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین. اب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، چونکہ مکی صورت بھی ہے، اہل مکہ یہ کہا کرتے تھے، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ کے اندر بھی اسی قسم کا مضمون ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے بعض اوقات آ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپس میں نا معاملہ طے کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں. کچھ باتوں پر ہم اللہ کی عبادت کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، کچھ باتوں پہ آپ ہمارے معبودوں کو
پوجنا شروع کر دینا اعوذ باللہ کسی معاملے میں. تو فرمایا قل آپ فرما دیجئے انی نہیتو بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی جبکہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل بھی آ چکے. اللہ کی طرف سے جب واضح دلائل آ گئے ہیں تو مجھے حکم یہ ہے کہ میں ان کو نہ پکاروں. اور مجھے ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کیا ان اسلم لرب العالمین کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بھی ہو جاؤں. اب وہ ذکر ہے انسان کے بارے میں کہ انسان اگر اپنے بارے میں سوچے اللہ نے صورت تو بنائی لیکن انسان کا آغاز کیسے ہوا. ہر شخص سوچ سکتا ہے کیا ہے یہ قرآن میں مختلف مقام پر اور بھی اسی طرح کا مضمون ہے. کیا یہاں کے الفاظ ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا آغاز میں, یا وہ نطفہ جو بنتا ہے انسان, ہر انسان کی تخلیق آپ جانتے ہیں اسی سے ہے. وہ نطفہ کس سے بن رہا ہے؟ غذا سے. وہ غذا ساری کہاں آ رہی؟ مٹی سے. یا اگر آدم علیہ السلام کو مراد لیا جائے ابتدائی آفرینش سے تو وہ بھی مٹی سے. ثم من نطفۃ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تمہیں نطفے سے بنایا, یعنی مٹی کے بعد وہ نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے. پھر انسان کی تخلیق کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ثم من علقۃ پھر وہ نطفہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہی ناپاک پانی کا قطرہ مرد اور عورت کے ملاپ سے وہی کیا بن جاتا ہے؟ علقہ بن جاتا ہے, جمع ہوا خون. ثم یخرجکم طفلا بعد میں اور بہت سے آتے ہیں درجات. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے بالکل بچپنے کی حالت, اور نکالنے کے بعد ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی تک, اور ثم لتکونوا شیوخا پھر جوانی سے گزار کر بعض ایسے ہیں تاکہ تم پہنچو شیوخا بڑھاپے تک. اور آگے خود فرما رہے اللہ ومنکم من یتوفا من قبل اور بعض تم میں سے وہ بھی ہیں جن کو اللہ بڑھاپا یا جوانی پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا, اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور چلو بڑھاپے تک بھی جاؤ, جوانی تک بھی جاؤ, جہاں تک جاؤ. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى اور تاکہ تم پہنچو ایک مقررہ مدت تک. جو مقررہ مدت تمہارے لیے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی گئی وہی مقررہ مدت تمہاری پوری ہونی ہے. یہ ساری باتیں, ساری آیات, سارے تمہارے مدارج تمہاری ذات کے دیگر چیزوں کے کیوں ہیں؟ اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو, تاکہ تم اس کو سمجھو, تاکہ تم اس اللہ رب العالمین کو پکارو اور غیر اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو الگ کرو. اب پھر وہی اللہ کی ذات, گویا ساری تفسیر پورے رکوع میں بیان کی گئی. وہ اللہ کی ذات, وہ خالق, وہ مالک, وہ رازق, خالق و کل شیء, ہر چیز کا. زمین کو یہ بنایا, انسان کو اس طریق پر تخلیق کیا. اب آخر میں یہ ہے, یعنی گویا ایک طرح سے نتیجے کے طور پر آپ کہہ لیں هو الذی یحیی و یمیت وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. جس نے اتنے مدارج سے انسان کو گزار کر زندگی دی پھر موت دے گا, اس کے لیے دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. اذا قضا امرا وہ تو جب فیصلہ فرما لیتا ہے اللہ کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن اسے تو بس اتنا ہی ہے کہ کن کہہ دیتا ہے فَيَكُون فوری طور پر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. لہذا اگر تمہیں آخرت میں شک ہے, دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے, تو ساری کہانی چھوڑ کر صرف اپنی ذات کو دیکھ لو. کل تم کیا تھے, اس کے بعد کیا ہوئے, پھر کیا ہوئے, کل کیا ہوگے. تو اللہ کے لیے جب اتنے مدارج سے اس نے گزارا ہے, اس کے لیے دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو صرف یہی ہے کن کہے گا اور ہو جائے گا. بات وہی ہے, ہم روز یہ آیات پڑھتے بھی ہیں, روز یہ آیات سنتے بھی ہیں, وقتی طور پر اثر بھی لیتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ اپنے معاملات کے اندر آ کر بھول جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے سبق اٹھانے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ترجمہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی جعل لکم اللیل اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات. کیوں بنائی؟ لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو, آرام کر سکو. والنہار مبصرا اور اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو شکر نہیں کرتے. اور قرآن میں آپ غور کریں کئی جگہ آتا ہے قلیلا ما تشکرون, قلیلا ما تذکرون. وہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے, انہوں نے دوسرے کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قلیل بندوں میں شامل فرمائے. انہوں نے کہا جی قلیل بندوں میں شامل کیا فرمائے؟
انہوں نے کہا کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے ولیکن اکثر لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ تو ناشکرے ہیں. اس کا مطلب ہے شکر گزار قلیل ہے. قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون. تھوڑے بندے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تھوڑے بندے اللہ کا شکر کرتے ہیں، تھوڑے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو انہوں نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قلیل بندوں میں شامل فرمائے، ان تھوڑوں میں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی شکر کی توفیق دے، آمین. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ جو کہ تمہارا رب ہے، اور صرف تمہارا نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. فأنا تؤفکون، تو کہاں تم بہکے جا رہے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، ایسے ہی بہکائے گئے وہ لوگ بھی جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ. والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے چھت بنایا. وصورکم فاحسن صورکم، اور اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اللہ نے رزق دیا پاکیزہ، عمدہ، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں لذیذ لذت والا. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے اللہ. فتبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی برکت والا ہے، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فدعوہ مخلصین لہ الدین، تم اسے پکارو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. قل، آپ فرما دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ آ گئی میرے پاس میرے رب کی جانب سے واضح دلائل آ چکی. وامرت، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں اسی رب العالمین کے لیے. هو الذی، اللہ کی ذات وہی ہے، خلقکم من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد اگلا درجہ کیا آیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. ثم من علقۃ، پھر اس نے جمع ہوا خون بنایا. ثم یخرجکم طفلا، پھر اس نے تمہیں نکالا بچپن کی حالت میں، ایک بچہ چھوٹا طفل. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ وہ تمہیں پہنچائے اشدکم، تمہاری مضبوط جوانی تک، قوت والے وقت تک. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. ومنکم من یتوفا، بعض تم میں سے وہ ہیں جن کو اللہ وفات دے دیتا ہے، من قبل، اس مقام آنے سے پہلے، جوانی سے بھی پہلے یا بڑھاپے سے پہلے، اللہ کا نظام ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ایک مقررہ مدت تک، یعنی چاہے جوانی ہو بڑھاپا ہو، اس مقررہ مدت تک سب نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل و شعور رکھو، اللہ کی طرف رجوع بھی کرو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ کی ذات وہی ہے جو زندہ بھی کرتی ہے اور مارتی بھی ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پس جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے کسی کام کے کرنے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، اللہ تعالیٰ اس کام کو فرما دیتا ہے ہو جا، فَيَكُون، وہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ کن فیکون کا جو ہم لفظ بولتے ہیں، یہ کن فیکون بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب اس نے ارادہ کر لیا تو خود بخود ہو گیا. ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے آپ سمجھنا چاہو کتنی جلدی، تو جی کن فیکون، ہو جا ہو گیا، ہو جا ہو گیا، یعنی اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کے کام ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی ذات، اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنی طرف رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. ہم سب کو یا اللہ تو اپنی سچی محبت عطا فرما. ہر عمل میں، ہر کام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کامل اتباع نصیب فرما. تمام بیماروں کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما. یاسین صاحب ہمارے نمازی آج یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، میرے خیال میں آج شفٹ ہو جائیں گے اپنے علاقے میں. ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، انہوں نے یہاں بڑا اچھا وقت گزارا، اللہ ان کو جزائے خیر دے.
اب اللہ تعالیٰ وہ دوسرے مقام پہ جہاں منتقل ہو رہے ہیں وہاں بھی عافیت کے ساتھ انہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو جو تو نے یہاں محبت سے اکٹھا کیا ہے، ہم سب کو اسی طرح محبت سے رہنے کی اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر عمل میں، ہر کام میں ہمیں ایک دوسرے کی بات سننے کی، برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، مودت اور ایثار کے جذبات رکھنے کی اور ایثار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔